جو آپ نے خاتمہ دیا تھا اس کی اور جو اشتہار انہوں نے چھپوائے ہیں اس کے نیچے جو آپ نے ہم جب آپ کے گھر پہ پہنچے تو آپ لکھ رہے تھے وہ میں اشتہارات وہ ساتھ آپ نے مجھے دیے میں لے کر گیا میں نے ان سے اس کی بھی وضاحت چاہیے تو مولانا صاحب نے جن الفاظ میں آپ کو یاد فرمایا ہے ذرا آپ کی گھر کو جھنجھوڑا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ نے ایسا کیوں کیا عادی العمری صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے خط کس نے لکھا وہ کہتا ہے کہ پیڈ ہماری مسجد کا ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ آفیشیل طور پر جو آفسوں میں ہم خط لکھتے ہیں وہ پیڈ ہم نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہیں کرتے عام طور پر جو پیڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ کسی آدمی نے یہاں سے چرا لیے ہیں آپ نے پیڈ ان سے حاصل کیا اب ہوتا مولانا صاحب یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ جھوٹے بتائیں اگر آپ نے مولانا صاحب سے وہ پیڈ لے کر خط لکھا ہے تو پھر مولانا عمری صاحب جھوٹے ہیں اگر انہوں نے آپ کو پیڈ نہیں دیا آپ نے مسجد میں سے چورایا ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ چور ہیں تو پھر آپ نے چوری کی ہے اور چوری بھی میری اور ان لوگوں کی نہیں اللہ کے دین کی چوری پھر اس میں سے ایک فتنہ کھڑا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں آپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں یہ مشتوں کو گارا بات کرنے کا طریقہ ہے خاموش ہونا ایک بات کر ابھی سن لیا کوئی آدمی نہیں بول رہا کوئی بولا نہیں جواب کر دو مجھے اس مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے اس مسجد کی قسم ہے جو بات ادا کرنا اپنی مسجد کی قسم کھائیں ہماری کو آپ خاموش رہنا میں نہیں بولا بات کریں جی آدھا گھنٹہ میں نے صحیح صاحب سے بیٹھا ہوں آپ کے سیکرٹری صاحب موجود ہے نا اچھا انہوں نے بولا یہ آپ نے خط یہ آپ کا خط ہے میں ہاں خط میں دینے والا میں ہوں آپ نے لکھا میں نے بولا نہیں یہی بات ہے پوچھ لو پھر بولا کس نے لکھا میں جس نے بھی لکھا ہے لیکن آپ کے مولانا عمری نے لکھا میں نہیں آپ کے سیکرٹری نے لکھا میں نہیں انہوں نے کہا پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ نے لکھا نہیں ہے میں دینے والا ہوں خط میں دینے والا ہوں اب اس کے ایڈریس لکھا ہوا ہے انہوں نے میں نے کہا آپ مولانا صاحب سے زیادہ بات آپ نے چیلنج کیا میں نے اس پر لکھ کے پیڈ ہے ایک لیٹر پیڈ ہے میں نے آپ کو دے دیا کہ میں موجود ہے بات تو اتنی ہوئی ہے نا موجود ہے انہوں نے کہا میں خود ابھی کر لوں گا میں پہلے آپ کی بات کو بات کر دوں میں پھر نہیں کروں گا جو کہتے ہیں کہ نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کا انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے لیٹر دیا ہے آپ جو ہے حال کا بندوبست کریں ہم ادھر آئیں گے یہ ان کے الفاظ ہے ٹائپ بھی ہے آپ جو ہے میں چونکہ ابھی نہ تو جلسے کا وقت ہوا ہے اور نہ ہی انگلش سٹائل کی ڈیبیٹ کا وقت شروع ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگلش سٹائل کی ڈیبیٹ کیا مناظرہ کرنا ہمیں قرآن نے نہیں سکھایا خیر کوئی بات نہیں اگر انگلش سٹائل کی ڈیبیٹ چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آج آپ کے پاس وقت نہیں تو بھی کوئی بات نہیں آئندہ کے لیے بھی ہم تیار ہیں آپ کی طرف سے یہ چونکہ مخصوص سے لوگ یہاں موجود ہیں یہ جو باتیں میں وضاحت کرنا چاہتا تھا یا ان کے خط کے متعلق جو میرے نظریات تھے اس کے متعلق میں جو بات کرنا چاہتا تھا میں مناسب یہی سمجھتا تھا کہ یہ حال بڑا ہو یہ مسجد بڑی ہو لوگ باہر بھی کھڑے ہو تو 5 بجے میں آپ کی بھی عاجزہ بات کی وضاحت تو مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کر دی ہے اور ابھی جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں یہ اس خط کے متعلق بھی ابھی آپ نے جو بیان فرمایا یہ خط جو آپ نے لکھا ہے نا یہ وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں دوستو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے یہ کوئی فضا خراب ہو رہی ہے میں آج تک پہلے بھی آ رہا ہوں اب تو ایک مہمان کی حیثیت سے ہوں مجھ سے پہلے یہ فضا خراب تھی میں تو تقریباً 2 ہفتے ہوئے یہاں آیا لیکن ماہ رمضان کے اندر کس نے فضا خراب کی کون چیلنج کرتا تھا
کون کفر اور شرک کی بدعت کے فتوے لگاتا رہا. جس نے فضا خراب کی اس کا نام ہی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ یہاں جو مسجد تھی ووڈلینڈ کے اندر، اس کے اندر یہ اچھا ہے کہ حضرت علامہ تشریف لائے ہیں، وہ جھوٹ بھی نکل جاتا ہے. مجھے اور نہیں پتا، کھانے کے کمرے کے اندر جو بزرگ موجود تھے اور مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے میں آؤ مناظرے کا تم یہ چیلنج آئے ہو، تو شرائط مقرر کر رہے تھے. میرے گناہ گار کانوں نے سنا، نے کہا جی مجھے تو اختیار ہی نہیں، مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے. تمہیں اختیار نہیں تو یہ لیٹر لکھا کیوں؟ بغیر اپنے مولوی کی اجازت کے لکھ دیا ہے. مولوی کہتا ہے چوری کیا گیا ہے. یہ میری تعلیم نہیں، کسی جاہل کی تعلیم ہے. مولانا صاحب ایک بات، ادھر انہوں نے حال میں جو تقریر کی آپ نے یہ سنی ہے نا، جی سنیے، انہوں نے تائید کیا یا نہیں کیا؟ ایک منٹ جی میں عرض کروں کہ یہ لیٹر لکھا انہوں نے، لیکن میرا یہی موقف ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ میں نے وہ کیسے سنی خود، وہ انہوں نے کہا عبدالحادی صاحب نے کہ نہ یہ لیٹر میں نے لکھا، نہ یہ سیکرٹری جنرل نے لکھا. تو آپ کہہ رہے کہ انہوں نے لکھا. مولانا صاحب میں نے آپ کے سامنے بھی کہا تھا کہ لیٹر میں نے لکھ کے دیا، لیکن بالکل غلط. یہ جو لیٹر ہے. ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالحادی. تو لیٹر پر کس کا نام لکھا ہے؟ یعنی ان کی اجازت کے ساتھ یہ وہ کہہ رہے ہیں کیسٹ موجود ہے ہمارے پاس. حال میں جو تقریر کی گئی ہے، انوری صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس نے کہا کہ یہ خط نہ میں نے لکھا، نہ میرے سیکرٹری جنرل نے لکھا. تیسرا لفظ ان کا ہمارے کسی نمازی نے لکھا. تیسرا لفظ یہ ہے، تیسرا لفظ یہ ہے کہ موقف میں یہ بھی نہ ان کا لکھا انہوں نے ایک لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے. ووڈلینڈ کی مسجد میں آپ نے کہا تھا کہ خط انہوں نے لکھا ہے. کمرے کے اندر بیٹھے اس کی ویڈیو موجود ہے. آپ نے کہا تھا ٹیلی فون نمبر لکھا ہے، میں نے خط نہیں لکھا، یہ انہوں نے لکھا. آپ مجھ سے رابطہ کریں. یاد ہے جب میں نے کہا پھر آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اب آپ کیا لینے گئے؟ اٹھے اور سلام پڑھیں. ایسے فضول لوگوں سے بات نہیں کی. بات کرو. ان کا کام ہے الجھانا، شرارت کرنا. مولوی نے کہا تھا چیلنج کرو، موضوع دو. ہم نے موضوع دیا کہ تم نبی پاک کے گستاخ. کہتا ہے یہ موضوع ہے کوئی. ایک آدمی پر چوری کا الزام لگے تو وہ اگر صفائی نہ دے تو وہ کون ہوگا؟ 80% سے زائد امید ہے کہ حضرت علامہ ہاشمی میاں صاحب تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور السيدين. ماشاءاللہ تمام حاضرین تشریف رکھیے، تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. تمام حضرات اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ منبر رسول پر آل نبی اولاد علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ منبر کے اوپر آل نبی جلوہ کر ہے اور محراب کے اندر غلام نبی جلوہ گر ہے. اہل سنت و جماعت اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی بھی محبت، حضور کی آل کی محبت بھی عطا فرمائی ہے. اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور ہم غریبوں کو نہ بھولا جو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک یہ اہل سنت و جماعت کی عادت ہے. اور عادت ہو بھی کیوں نہ، حضور وہ ہے جو ہر مقام پہ ہمیں یاد کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو شان حضور کو عطا فرمائی، انشاءاللہ عزیز چند لمحوں کے بعد آپ اپنے معزز مہمانوں سے سنیں گے. ہمارے حضور وہ ہیں جو جسم کے لحاظ سے تمام انبیاء سے آخر میں آئے، لیکن شان رسالت أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَالَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. امام الانبیاء کی ولادت پاک سے 50 دن پہلے کا ذکر. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے حبیب آپ نے ان لشکر والوں کو نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کا حال کیا کیا. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، دیکھ کیسے لیا. ارے یہ تو 50 دن پہلے کی بات ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ. پیارے حبیب آپ نے لشکر بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، لشکر بنی اسرائیل کو کیسے دیکھ لیا. قرآن اس سے پہلی بات بیان کرتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ. پیارے حبیب آپ نے جگرالو نمرود کو نہیں دیکھا. ارے ولادت نہیں ہوئی، دیکھ کیسے لیا. ماننا پڑے گا جسم کے لحاظ سے تو سب سے آخر میں آئے، لیکن شان حضور کی یہ ہے سید الکونین ختم المرسلین. آخر آمد بود فخر الاولین. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس وقت وہ شخصیات تشریف فرما ہے. آپ جو منبر شریف پہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ وہ خاندان ہے کہ اولادن غوث جلی ہے اور نسبت کے اعتبار سے اولاد ہند الولی ہے. اولاد کے لحاظ سے شہزادہ غوث جلی ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس پاک نسبت کے قائل ہیں. میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. اور حضرت جو آپ محراب شریف میں تشریف فرما ہے اس میں بامسمہ ہے. سعید بھی ہے، اسعد بھی ہے. اللہ نے بڑی سعادتوں سے نوازا ہے اور آج ان کی سعادتوں پہ پوری اہل سنت و جماعت کو ناز ہے. ہم نے بڑے آپ کے مناظرے دیکھے بھی اور سنے بھی، لیکن برطانیہ میں آ کر آپ نے جو محبت والوں کے حوصلے کو بلند کیا، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بھی تائید ہے، مدینے والے کی بھی تائید ہے. پیارے حبیب آپ دیکھیں گے جب اللہ کی مدد، اللہ کی امداد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ فوج در
روز دین میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علامہ اسد صاحب کے یہ جلوے، یہ کیفیات، یہ دیکھ کر ہمارا دل کہہ رہا ہے نہ میر وہایوں بڑھ دیئے نہ درد سنایوں بڑھ دیئے، اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایوں بڑھ دیئے، اللہ دے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایوں بڑھ دی ہے۔ یقیناً حضور کی توجہ ان کے شامل حال ہے۔ اللہ رب العزت تا دیر ان کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے معزز مہمان جو اس مسجد کی روح ہے، اس مسجد کے دیرینہ خطیب رہے ریاض اہل سنت علامہ ریاض محمود صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لا کر اب جو پروگرام آپ نے آپ حضرات کو بتانا ہے، علامہ ریاض محمود صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دوستو، علماء اکرام کا جمع غفیر جہاں موجود ہے، تمام علماء اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ وقت کی قلت کے سبب آپ دوستوں کا اشتیاق، آپ دوستوں کا مطالبہ، اب میں دعوتی خطاب دوں گا جناب غازی ملت، مجاہد ملت، شہباز خطابت، آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب چشتی ان کا تعارف مکمل تو کرا چکے ہیں۔ آپ نعروں کی گونج میں ان کا خطاب شامل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وضياءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک، اللهم صل على سيدنا جنتی حسن بن حسین وعلى آل سيدنا جنتی حسن بن حسین، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، برطانیہ میں 18 تاریخ کو جون کی 18 کو آیا، 21 تاریخ کو بلیک برن میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، قطب گجرات حضرت مولانا سید وجیہ الدین علوی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بزرگوں کا عرس کیا، اور 24 کو میں بہت ایزی بن کر فجی چلا گیا، کل ہی لوٹا ہوں۔
فیجی، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا جلسہ کرتے ہوئے کل ہی میں لوٹا۔ 32 گھنٹے کا تو سفر تھا، جب میں اترا تو میں صفر تھا۔ بلیک برن پہنچا میں، مجھے صبح اطلاع ملی کہ اہل سنت و جماعت کا شیر گرجا ہے، مدینے کا بادل برمنگم میں برسا ہے۔ للکارا اس نے، اور وہ شاید آ جائیں۔ شاید میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ میں نے بلیک برن میں بلایا تھا تو یقیناً نہیں آئے تھے، شاید پچھتاوے میں آ جائیں۔ اور شاید اس لیے میں بول رہا ہوں، کون اپنے موت کے محضر نامے پہ دستخط کرے گا؟ ڈیتھ سینٹنس پر سگنیچر کون کرتا؟ سعید اسد کے سامنے آنا کسی آدمی کے سامنے نہیں آنا، بلکہ سنیت کی تلوار، اور اس تلوار کی دھار کا نام اسد ہے۔ کون اپنی گردن کٹانے آئے گا؟ میں نے سنا تو یہ جلسہ تو تھا نہیں کہ میں دعوت کا انتظار کرتا کہ لوگ مجھے بلاویں تب میں آؤں۔ میرے نبی کی عزت کو للکارا جائے، میرے نبی کی عزت۔ یاد رکھو، معاملات اپنے ہوں تو دعوت چاہیے، معاملات اپنے ہو تو دعوت چاہیے، اور اگر کوئی نبی کی عداوت دکھائے تو دعوت کی کیا ضرورت؟ اس عداوت سے ٹکرانے کے لیے جس حال میں جو ہو، جس حال میں جو ہو تو باہر نکل پڑے۔ میں تقریر کے لیے نہ آیا ہوں، آپ میری بہت سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اسی برمنگم میں سنی کانفرنس میں سنیں گے بھی، اتوار کو، زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اور پھر تقریر میں نے اس لباس میں کیا کب ہے؟ جلسے میں جب دعوت دی جاتی ہے تو مولوی ہاشمی آتا ہے، لیکن جب نبی کو للکارا جائے گا تو امتی ہاشمی آتا ہے۔ مولوی کا فرض میں مولوی کی جگہ ادا کروں گا، آج تو میں امتی کا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ لکھ کے دیا ہے اور کاتب سے کتابت کرا کر کے بھیجا ہے، اس کی حقیقت تو علامہ سعید اسد صاحب مقدس اللہ العلی، مولا تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ہمیشہ آتے ہیں تاکہ برطانیہ کی ٹھنڈک ہمارے جسم کو تو ٹھنڈی کر سکے، روح کو نہ کرنا پائے۔ میں ارے سبحان اللہ، ایسے کیسے کام چلے گا مفتی صاحب؟ آپ تو گل رحمان ہیں، وہ تھوڑی ہے جو گل ہو گیا۔ تو میں ان کے جواب پر کچھ نہیں بولتا، کیونکہ بولنے ضرور بولنے۔ اب جب حکم ہو گیا ہے، سنیت کے شیر نے علی کے گھر کے شیر کو کہا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جناب محمد یونس صاحب کے نام انہوں نے عبد الہادی
العمری، جس کا صحیح ترجمہ اردو میں لومڑی ہے، ترجمہ بھی صحیح کرنی پڑے گی کہ عمر پر الف لام کب داخل ہو گئے، اس کی عمر ہی ایسی ہے، عمر ہی ایسی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث برطانیہ ہے، کہ آپ نے مناظرے کے بابت بتفصیل میں نہیں، چند الفاظ بتا رہا ہوں کہ وہ کہاں گھر گئے ہیں، کہاں پھنس گئے ہیں اپنے جواب میں۔ مناظرے کا موضوع یہ قرار پایا تھا جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کے تعلق سے مناظرہ کرنا تھا۔ کن لوگوں نے ڈس آنر آف پروفیٹ، وی آر مسلم، وی بلیو لا الہ الا اللہ محمد، and there are only two schools in the world, one honor of the prophet and second school is dishonor of the prophet. Honor of prophet founded by angels and dishonor of prophet founded by devil. آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ہوا تو اینجلز بولا فسجدوا الا ابلیس، تعظیم کرنے والوں کا ایک نورانی قافلہ پہلے بھی تھا، وہ نورانی جماعت اب بھی ہے، اور نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا ایک ڈھیٹ پہلے بھی تھا، اب اس کی بھی جماعت ہے۔ سوال یہ تھا کہ تم جو ہو وہ کہتے کیوں نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ تم سنی ہو جاؤ، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں کیا؟ ہمیں تمہیں جو بننا ہے بنو، مگر جو بن جاؤ اسے بولو، بنو کچھ بولو کچھ، یہ بند ہونا چاہیے۔ تمہیں رافضی بننا ہے بن جاؤ، مگر بولو کہ رافضی ہوں۔ تمہیں قادیانی بننا ہے بن جاؤ، مگر بولو کہ میں قادیانی ہوں۔ تمہیں وہابی بننا ہے بن جاؤ، مگر بولو کہ میں وہابی ہوں۔ اگر نہیں سچ بولنا آتا تو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم جو ہیں وہ بولتے ہیں، ہم قادری ہوئے تو بولے ہم قادری، ہم شافعی ہوئے تو بولے ہم شافعی، ہم حنفی ہوئے، تم بولتے کیوں نہیں؟ چھاپتے کچھ ہو، بولتے کچھ ہو۔ حفظ الایمان میں تم نے چھاپا، تحذیر الناس میں تم نے چھاپا، براہین قاطعہ میں تم نے چھاپا، تقویۃ الایمان میں چھاپا، صراط مستقیم میں چھاپا۔ جب چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اور جب چھپ گیا ہے تو چھپاؤ گے کیسے؟ مسئلہ تیرا میرا نہیں ہے، مسئلہ ہندو پاک کا نہیں ہے، مسئلہ جغرافیے کا نہیں ہے، مسئلہ سعید اسد کا اور عبدالہادی کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک کو ماننے کا جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے، اور یہ کفر ہے، اور کفر کے بعد نہ مسلمان رہ پائے گا، مرتد ہو جائے گا، نہ اس کے سجدے، نہ اس کی نمازیں، نہ عبادتیں۔ اتنی اہم بات بتاؤ بنیادی ہے کہ نہیں؟ فنڈامنٹل ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ اساسی اختلاف ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ بنیادی اساسی باتوں کے لیے تیار ہیں، اس مناظرے کے لیے تیار نہیں، اس مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع کے بارے میں یہ خالص پیشہ ورانہ موضوع ہے، اس قسم کے بے سروپا موضوع پر گفتگو کرنا گڑھے ہوئے مردوں کو اکھاڑنے کے مترادف ہے، یہ پیشہ ورانہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رسالت و بلندی بلند پائیدی و بے مثلی کو ثابت کرنا پیشہ ورانہ ہے، رسول پاک کی عظمت کو بتانا پیشہ ورانہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت کو ثابت کرنا پیشہ ورانہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم یہ سوال خود خدا سے کرو گے کہ نہیں، کہ اس نے اپنے رسول کی عظمت کیوں بتائی، اپنے رسول کی فضیلت کیوں بتائی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
मुनीरा, दुर्तायन इल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा क्यों कहा, व रफ़अना लका ज़िक्रा क्यों कहा, व रफ़अ बअदहुम दरजात क्यों कहा, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम क्यों कहा, व दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, व लल-आख़िरतु ख़ैरुल लका मिनल ऊला क्यों कहा, व लसौफ़ युअतिका रब्बुका फ़तर्दा क्यों कहा। तो नबी की शान बयान करना ये तो खुदा बयान करे, रसूल के इल्म गैब को खुदा बयान करे, रसूल को हर्फ़ निदा से खुदा याद करे, या अय्युहन नबी खुदा कहे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल खुदा कहे, या अय्युहल मुद्दस्सिर खुदा कहे, यासीन खुदा कहे। ये खुदा से कितना अलग हो गया है कि या नबी नहीं कह पा रहा है, या रसूल नहीं कह पा रहा है। जो खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया, मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ, ये रसूल की हैसियत को गैर असासी करार दे रहे हो, गैर बुनियादी करार दे रहे हो। अरे जो रसूलुल्लाह का नहीं वो अल्लाह का नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी तौहीन अगर कोई करे, मैं कहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन तो बड़ी बात है। पूछ अफजलुस सहाबा से, पूछ अफजलुल बशर बादल अंबिया से, पूछ खिलाफत राशिदा की जान से, पूछ पैगंबर के इंतखाब से, पूछ रसूल की उस तरबियत याफ्ता शख्सियत से, पूछ उस शेख उस सहाबा से, पूछ उस अफजल तरीन सहाबी से। ना कुरान से इनकार था, ना पूरे कुरान से इनकार था, जो खुदा से इनकार था, ना रसूल से इनकार था, सिर्फ ज़कात से इनकार, सिर्फ ज़कात से इनकार किया। तो सिद्दीक़ अकबर ने एक लम्हा इंतजार नहीं किया, अपनी हक सदाकत की तलवार से मुनकिरीन ने ज़कात की गर्दनें काट दी, गर्दनें काट दी, गर्दनें काट दी। क्या ये भी गड़ा हुआ मसला था? क्या ये भी पेशावराना कदम था? क्या ये भी प्रोफेशनल स्टेप लिया था सिद्दीक़ अकबर ने? ज़कात जो रसूल का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, हुक्म ना मानने वाले की गर्दन सिद्दीक़ अकबर ने काटी, हुक्म ना मानने वाले की। तूने तो रसूल ही को नहीं माना, तूने तो नबी ही को नहीं माना। हाथ में तलवार होती तो हम भी सुन्नत सिद्दीक़ी बराबर करते। इस किस्म के बेसरोपा लघु मौजू है हिफ्जुल ईमान, मौजू है तहजीरुन नास, मौजू है बराहीन कातिया, मौजू है रिसाला यकरोजी, मौजू है तक़वीतुल ईमान, मौजू है सिरात मुस्तकीम, मौजू है तौहीन रसूल, मौजू है गुस्ताखी रसूल, मौजू है डिसऑनर ऑफ प्रॉफिट। और इसको इन्होंने क्या कहा? लघु, बेसलेस। इसका मतलब तक़वीतुल ईमान बेसलेस है, हिफ्जुल ईमान बेसलेस है, ये सब लघु है। जब मौजू ही को लघु कहा तो मौजू है तहजीरुन नास, मौजू है बराहीन कातिया, मौजू है हिफ्जुल ईमान और मौजू है लघु। तो लघु है तक़वीतुल ईमान, लघु है तक़वीतुल ईमान, लघु है सिरात मुस्तकीम। और जब किताब लघु है तो मुसन्निफ भी उसका लघु है, मुसन्निफ भी उसका लघु है। तुमने मौजू को लघु कहकर अपने हाथ से अपना हाथ काटा है। मौजू दाता गंजबख्श नहीं थे, मौजू गरीब नवाज नहीं थे, मौजू गौसे आजम नहीं थे, मौजू गरीब नवाज नहीं थे, सरकार नक्शबंद नहीं थे, आकाए सोहरवर्द नहीं थे, अहले सुन्नत का ईमान नहीं था। रसूल के गुस्ताख को मौजू बनाया गया। और इस मौजू को तूने बेसलेस कहा है तो अशरफ अली बेसलेस हुए, रशीद अहमद बेसलेस हुए, कासिम नानवी बेसलेस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना, यानी तक़वीतुल ईमान में जो कुछ लिखा है, बराहीन कातिया में जो कुछ लिखा है, उसे गड़ा मुर्दा तो इन्होंने मान ही लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर वो मुर्दा जो गड़ गया हो वो उसकी मौत की वजह न मालूम हो, जो मुर्दा कब्र में गड़ जाए, बाई दी वे गड़ जाए और उसकी रीजन ऑफ डेथ ना मालूम हो तो उखाड़ा जाएगा कि नहीं, निकाला जाएगा कि नहीं? रीजन ऑफ डेथ। तो जो मौलवी तेरा मर गया है और कुफ्र में मरा है तो कुफ्र के फाइंड आउट करने के लिए उखाड़ा जाएगा कि नहीं, उखाड़ा जाएगा कि नहीं? तू घबराता क्यों है? देख, मुर्दा उखाड़ने से वो डरे जिसका पीर मुर्दा हो, वो क्यों डरे जिसका पीर जिंदा हो?
को गुफ्तगू करने के लिए मौजू दे रहे हैं, शिर्क व बिदअत पर गुफ्तगू कीजिए। बताओ बिदअत कहीं असासी मामला है क्या? ये बिदअत, इसका मतलब ये है कि ये हिफ्जुल ईमान पर बात करने को तैयार नहीं, ये तकवीतुल ईमान पर बात करने को तैयार नहीं। अब कैसे तैयार हो जाएंगे? हजरत मौका दीजिए ताकि मैं इसको अपने हॉस्पिटल में ले जाकर सही पोस्टमार्टम कर सकूं। ये तो अभी 5 मिनट पहले मुझे मिला है, एक्सटर्म कोर जो कह सकता था वो मैंने कह दिया है। अब लेट मी थिंक अबाउट इट, इनस एंड आउट्स क्या है और डीप में ये क्या है। मुझे एक शौक लाया है, एक दीवानगी लाई है, एक प्यार लिया है। न मैं मधु और न इस किस्म के जलसों के लिए मैं दावत का कभी मुंतजिर रहा, ना आइंदा रहूंगा। मैं गायबाना तौर पर अल्लामा को जानता था, देखा भी था, मगर आमने सामने नहीं, किसी और जरिए से देखा था। अब वो जरिया कितना सही निकला कि सही जगह, सही सूरत को सही सूरत में, एक सूरत को दूसरी सूरत से मिलाकर एक ही सूरत बना दिया, एक ही सूरत बना दिया। अजीब, वो कैसे मुनाजरा कर सकते हैं जिन किताबों में रसूल के इल्म गैब को जानवरों पागलों के उलूम से तशबीह दी गई हो, वो कैसे उसे साफ कर पाएंगे? हाउ कैन क्लीन देयर बुक्स, डर्टी बुक्स? अरे भैया, टॉयलेट हो तो साफ हो जाए, बाथरूम हो तो साफ हो जाए, कुफ्र कैसे साफ कराइए? कुफ्र की सफाई के लिए सिर्फ तौबा है, जिसकी तौफीक जब उड़ जाए तो कैसे सफाई हो सकती है? तौबा तो करते नहीं, जो मेथड है उसको खत्म करने का। ये क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसान है और हम भी इंसान हैं। हर इंसान आपस में भाई भाई है, हर इंसान आपस में, हम बोलते हैं ना इंसान इंसान भाई भाई, जो भी इंसान है ह्यूमन बीइंग ब्रदर्स टुगेदर, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब आपस में भाई भाई हैं। अब पहले तो उन्होंने ये कानून बनाया, क्या कानून बनाया? हर इंसान आपस में भाई भाई है, हर आदमी आपस में भाई भाई है। एक लॉ ये बना दिया, और दूसरा लॉ ये बनाया कि जो बड़ा है, जिसको अल्लाह ने बड़ाई दी है, बुजुर्गी दी है, जो सुपीरियर है वो बड़ा भाई हो गया, वो बड़ा भाई। दूसरा कानून ये बनाया और तीसरा नतीजा ये निकाला, हुजूर भी इंसान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है और अल्लाह ने उन्हें बढ़ाई दी है, इसलिए हमारे बड़े भाई हुए। ये कानून बनाया, वो मिसाल दिया, और हम कहते हैं कैसे ये सामने इसको साबित करने आएंगे? इसलिए कि अगर ये कानून मेरा बनाया हुआ नहीं है, हर इंसान भाई भाई है, ये मैंने नहीं बनाया, ये उनके मौलवी ने बनाया, ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने बनाया, मौलवी इस्माइल देहलवी ने बनाया, और इसे तकवीतुल ईमान में छापा है, छुपाया नहीं है, छापा है। छुपा तो बरतानिया वाले हैं। खुदा जाने वो कैसे जामिद होता है, वो कैसे हामिद होता है, वो कैसा खालिद होता है, न जाने उसका कैसा वालिद होता है। ये न जाने कैसा वालिद होता है जिसके घर ऐसा खालिद होता है। वो खालिद है जिस पर कुरान नाश करे, जिस पर मिल्लत नाश करे। एक ऐसा है जिससे सब बचने की कोशिश करें। जनाब तैयार नहीं है, यह कानून आपने बनाया, हर इंसान आपस में भाई भाई है। अल्लाह ने जिसको बुजुर्गी दी वो बड़ा भाई हुआ, बुजुर्गी दी वो बड़ा भाई। ये बनाया हुआ तुम्हारा कानून है, ये नजदी कानून है, ये वहाबी कानून है, ये दिल्ली का इस्माइली कानून है, ये दारुल उलूम देवबंद का कानून है। चल तेरे को तो मुबारक हो, अरे तूने बनाया, तू तो मान, तेरा कानून तुझी से मैं मनवाना चाहता हूँ। चल यही मान ले कि हर इंसान आपस में भाई है। चल बोल, ये अशरफ अली थानवी इंसान है कि नहीं? ये रशीद अहमद इंसान है कि नहीं? ये खलील अहमद अम्बेडकरी इंसान है कि नहीं? ये कासिम नानोतवी इंसान है कि नहीं? अच्छा बोल, अबू जहल इंसान है कि नहीं? अबू लहब इंसान है कि नहीं? ये फिरौन इंसान है कि नहीं? ये नमरूद इंसान है कि नहीं? तो देवबंद के मौलवी भी इंसान और फिरौन और नमरूद भी इंसान। चल तू बोल, मैं नहीं बोलता, मैं तो कोई बड़ाई मानने को तैयार नहीं। तू बोल, दोनों में बड़ाई किसमें है? फिरौन बड़ा है कि अशरफ अली? बुजुर्गी किसको तेरे हिसाब से है? तू अपने हिसाब से बोल, मेरे हिसाब से तो दोनों एक हैं। एक कलमा पढ़ के बाहर है, एक पढ़ के बाहर है, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू बोल, तेरा सॉफ्ट कॉर्नर अगर है तो अशरफ अली भी इंसान है, रशीद अहमद भी इंसान है, कासिम नानोतवी भी इंसान है, इस्माइल देहलवी भी इंसान है, नमरूद भी इंसान है, फिरौन भी इंसान है, हामान भी इंसान है, शद्दाद भी इंसान है, अबू जहल भी इंसान है, अबू लहब भी इंसान है, और सब इंसान आपस में। और अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाए, मौलवी को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। तो अब पता चला कि अशरफ अली अबू जहल के बड़े भाई हैं, अबू लहब के बड़े भाई हैं, फिरौन के बड़े भाई हैं, नमरूद के बड़े भाई हैं।
चले थे कानून बना के नबी का गला काटने, अपने ही गला कटवा लिया। इसलिए कहते हैं सरकार की कैसे मुनाजरा करने आएंगे। बोलते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। कैसे इसको करेक्ट करेंगे? हदीस तो कुछ और है और फेल लगा के ऐसा फायदा जिसमें कोई फायदा नहीं लिख दिया, मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। क्या रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए? अरे मिट्टी में मिलना अरबिक लैंग्वेज नहीं है, पर्शियन नहीं है, उर्दू है। लोग बोलते हैं बर्बाद होने के माने में डिस्ट्रॉय आवर बिलवेड प्रॉफिट इन द ग्रेव, डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ बोलते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं 2 मिनट और आपका मैं लूंगा, और वो ये कि मुझे बताओ, जैसे कोई बोला, क्या बोला? बेटा बहुत मेहनत करा है मैंने तुमको, सोचा हजरत तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर वाला इमाम साहब तशरीफ। हजरत गिरामी, देखिए कैसी कैसी अजीम हस्तियां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चली आ रही, खिंची खिंची चली आ रही। बुलाओ तो ना वक्त नहीं है, बिन बुलाए चली आ रही। बात यह है कि सीने का मिजाज और है, मदीने का मिजाज और। शाह तरीका तशरीफ लाए तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं अपने एक बाप अपने बेटे से बोला, बेटा तू फेल हो गया इम्तिहान में, हाँ यू बिकेम फेल। मैंने क्या सोचा था, मैंने ख्वाब देखा था, मेरे ड्रीम थे तू कमिश्नर बनेगा। हाँ मेरा ख्वाब मिट्टी में मिल गया। उर्दू में बोलते हैं कि नहीं, मेरा सपना मिट्टी में मिल गया, मेरे सारे ड्रीम मिट्टी में। तो क्या ड्रीम मिट्टी में टच हुआ क्या? ड्रीम तो हम सोते वक्त देखते हैं, वो मिट्टी में कैसे गया? मतलब बर्बाद हो गया। मिट्टी में मिलना बर्बाद होना, ये जुबान उर्दू की है और रसूल के लिए इस्तेमाल की जाए कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। बड़ी कोशिश किया हिंदुस्तान में, मोटे उनकी जमात का मोटा मौलवी आया, बड़ी कोशिश किया, मैं माने से मिट्टी से मिल गए। अब कुछ बात बन सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाने के बाद कब्र में मिट्टी से मिले हैं, मिट्टी में नहीं, मिट्टी से। ये से वो लिखना था तो मैं लिख दिया, मैं कहा से लिखना था तो से क्यों नहीं लिखा? अरे को टैक्सी ड्राइवर चूक गया तो मान लीजिए, तेरा मौलवी कैसे चूक गया? से लिखना था, मैं लिख दिया। बोले से की जगह में जो है वो करेक्ट है, से की जगह में जो है करेक्ट है। इत्तेफाक से मैं मौलवी साहब को एक डंडा दिया, कांटेदार डंडा दिया, एकदम चिकना चिकना, साफ साफ नहीं था, क्लीन नहीं था, खारदार था, कांटेदार था। वो मैंने अमानतन दिया, मौलवी साहब ये तुम अपने पास रखो, जब मैं मांगूंगा तो दे देना, है अमानत है। 6 महीने बाद मैंने उनसे डंडा मांगा, वो मेरा कांटेदार डंडा किधर है? तो मौलवी खालिद ने कहा, फॉर एग्जाम्पल XYZ के हिसाब से समझो, मौलवी खालिद ने कहा जो आपने डंडा दिया था मुझसे गुम हो गया, मुझसे गुम हो गया, पता नहीं कहाँ भूल गया। मैं यही समझूंगा ना कि मेरा कांटेदार डंडा मौलवी खालिद से गुम हो गया, यही तो समझूंगा ना। और से की जगह में बोला जा सकता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा कांटेदार डंडा मौलवी खालिद में गुम हो गया? ये गाली है कि नहीं? तो जब मैं से की जगह में बोलूं, से की जगह मैं बोलूं तो गाली बनती है। तो रसूल पाक के लिए जब तूने से की जगह मैं कहा तो पैगंबर को गाली दी, और जो पैगंबर को गाली देगा चाहे वो दुनिया का कोई भी कलमा पढ़ने वाला हो, अपनी जान दे सकता है, पैगंबर की शान नहीं दे सकता। ये क्यों सामने आएंगे? ये क्यों आएंगे? किन किन इबारतों को साफ करेंगे? वो इबारतें जो मुजद्दिद आज़म की नजर में कुफ्र हो, वो लबो लहजा जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, मुहद्दिस आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद की नजर में हो। अरे जब लिखने वाला ही अशरफ अली थानवी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी लिखी हुई किताब हिफ्जुल ईमान की गंदा इबारत को जब साफ न कर सका, अरे जिसने टॉयलेट किया जब वही साफ न कर सका, तो ये बात के स्वीपर क्या साफ करेंगे? ये बात के लोग क्या आएंगे? याद रखना, ये बात नहीं है कि वो हमारे सामने आने को तैयार नहीं है, बात ये नहीं है कि वो पीर फैयाजुल हसन के सामने आने को तैयार नहीं है, बात ये नहीं है कि अल्लामा सईद असद के सामने आने को तैयार नहीं है। बात ये है कि उनके दिल में
कुफ्र का वो बुतखाना बन चुका है जो किसी भी अजान देने वाले के सामने आने को तैयार नहीं है। मस्जिद का मिजाज और है, बुतखाने का मिजाज और। ये हिफ्जुल ईमान की गंदा इबारत, द डर्टी कमिटमेंट्स एंड डर्टी वर्डिक्ट अबाउट होली प्रॉफिट, हाउ दे विल रिमूव इट। वो गंदा डर्टी इबारत और वो राइटिंग जो उन्होंने हिफ्जुल ईमान में, तहजीरुल नास में, बराई काफिया में लिखी है, वो तुम नहीं जानते। मुनाजरा होगा, तुम जान जाओगे, तुम जान जाओगे, वहाबियत को पहचान जाओगे, और पहचान जाओगे तो ये बरतानिया में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये बरतानिया में मुसलमान की हैसियत हम कहते हैं और फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो बनो वही बोला करो। जब तुम सुन्नियत से खारिज हो तो सुन्नी मत बोलो, जब इस्लाम से खारिज हो तो मुसलमान मत बोलो, जब कादिरियत से खारिज हो तो कादरी मत बोलो, जब चिश्तियत से बाहर रहो तो चिश्ती मत बोलो, जब नक्शबंदियत से खारिज हो जाओ तो नक्शबंदी अपने को न कहो, कम से कम कहने में तो सच्चे हो जाओ। जिस आप देखते इस मुल्क के गोरे भी मुश्किल से झूठ बोलते हैं, ये लोग कितनी आसानी से बोलते हैं। जब ये काफिरों की तरह नहीं हो पा रहे हैं तो मुसलमानों की तरह क्या हो पाएंगे। अब ये फरमाते हैं इस वक्त, अभी जब अल्लामा तशरीफ लाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आ जाए, है नमाज में आ जाए तो ऐसा है तो वैसा है, आपने सारी तकरीरें सुनी। अबे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज क्यों नहीं देखता तू? नबी की नमाज देखना, नबी सजदे में, इमाम हुसैन पुष्प पर, नबी ने सजदे को लंबा कर दिया हुसैन के ख्याल से, उतरे तो उठ पे सर उठाऊं, इमाम हुसैन उतर गए, बचपना है ज्यादा ठहरता नहीं गई, पुष्प मुबारक पे था, नीचे उतर गए, जब हुसैन उतर गए तब रसूल ने सजदा मुकम्मल किया, इबादत मुकम्मल की, सजदा से नहीं किया, नमाज नहीं दोहराया, नमाज नबी की हो गई। तो हुसैन का ख्याल किया, वो भी सजदे में किया, हुसैन का ख्याल सजदे में, हुसैन का तसव्वुर सजदे में, हुसैन की रियायत सजदे में, हुसैन का लिहाज सजदे में, तसव्वुर हुसैन सजदे में। इमाम हुसैन अपनी तमाम अजमतों, रिपतों, बुलंदी, बुलंद पायगी, बेमिसली सियादतों, क़यादतों, इमामतों, सियादत के बावजूद वो करबला में शहीद आज़म हैं, इसके बावजूद हम सब के इमाम हैं, इसके बावजूद इमाम के बेटे हैं, इमाम के भाई हैं, खुद इमाम हैं, इमाम के बाप हैं, इसके बावजूद उम्मती हैं, उम्मती हैं, उम्मती हैं, हुसैन उम्मती हैं। और नमाज में नबी हैं, नमाज में नबी हैं, नबी सजदे में उम्मती का ख्याल कर रहा है, और उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हुई, उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हुई। अरे इन जाहिलों का गलेबान पकड़ के पूछ कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हुई तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हुई? बर्मिंघम के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, और बर्मिंघम ही नहीं, बर्रे सगीर, हिंदो पाक, बंगला ही नहीं, अरब ही नहीं, अरब व अजम, जर्रा जर्रा नबी का, धरती पूरी नबी की, सारा आसमान नबी का, सारे सितारे नबी के, एक एक चीज है नबी की, हम नबी के, तुम नबी के, सब नबी का। अरे सब नबी का, रब भी नबी का है, रब भी नबी का है। हम एक बात बताना चाहते हैं, एक बात जहन नशीन कराना चाहते हैं, और वो ये कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत पर जब भी हमला होगा तो हम कंकरी सही, हम ऊंट की नोक पर सही, हम मामूली जर्रा सही, लेकिन जिस तरह अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी को खामोश नहीं रखा जा सका, और जब तुम नबी की इज्जत और इल्म गैब को ललकारोगे तो सुन्नी मुसलमानों को भी बरतानिया की मुट्ठी में खामोश नहीं रखा जा सकता। न हम अबू जहल से कल डरे हैं, न अबू जहलियों से आज डरना है। हजरत गिरामी, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुकम्मल तक ये तो अभी जो कुछ बोला है हाशमी बोला है,
मौलाना हाशिमी नहीं, इसलिए कि मेरा मौलाना इस वक्त बक्स में बंद है, परसों वो खुलेगा। चेस्टर स्ट्रीट मस्जिद गौसिया ब्लैकबर्न में, ये वही ब्लैकबर्न है कि मैंने उनको सबसे पहले वहां बुलाया था। उलमाए अहले सुन्नत गवाह हैं, जितना इनका ब्लैक था सब दिखाया, मगर मैं ब्लैक दिखा पाया। ये गौसे आजम का करम है, सरकार नक्शबंद की मेहरबानी है। किसको मोहब्बत का जो जज्बा हमारे दिलों में नक्श करके बंद किया। नक्शबंद बनना बच्चों का खेल नहीं। जब इसके मुस्तफा का नक्श दिल में बंद होता है तब जमाने में एक नक्शबंद होता है। कादरियत का फूल, चिश्तियत की बहार, सोहरवर्दियत की बहारें ये जमा हुई, करम किया कि सिर्फ इनका ब्लैक दिखाया गया। मैं तन्हा था, उलमा अहले सुन्नत का बेपनाह ताउन था, बुजुर्गों की दुआएं थी, ये सामने आए नहीं। मैं सिर्फ पीर साहब उनका ब्लैक दिखा सका। मुझे क्या मालूम कि पिछले साल ये ब्लैक बर्न में ये सिर्फ ब्लैक देखेंगे और फिर हमारे अल्लामा आकर इन्हें बर्न कर देंगे। हम आपके पास खुद को मनवाने नहीं आए। ये अल्लामा सईद हसन खुद को मनवाने नहीं आया। ये अपने घर की, अपने बच्चों की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये अपने शहर की, अपने गली कूचे की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये तुमको, मदीने वालों के गद्दारों को तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। बचना है। क्या रसूल पाक ने सहाबा को अबू जहलियों से नहीं बचाया? मैं पूछना चाहता हूं कि जब शैतान ने करवट ली और अपने नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए शक्ल बदल दी और फितने ने यजीद का रूप लिया, तो इससे बचाने के लिए इमाम हुसैन जलवागर हुए। मामूल से बचाने के लिए इमाम अहमद बिन हंबल आए। अकबर के दीन इलाही से बचाने के लिए तुमको मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद सरहंदी आए, जिन्होंने हमको बातिल से बचाया। लेकिन जब सारी बदअकीदगियां जो अगर अलग अलग थी, कोई सिद्दीक अकबर को मानता है, अली को नहीं, कोई अली को मानता है, सिद्दीक को नहीं, कोई सहाबा को मानता है, अहले बैत को नहीं, कोई अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं, कोई सिपाही अहले बैत बनावे, कोई सिपाही सहाबा, कोई सिपाही अहले बैत बनावे, कोई सिपाही सहाबा। ये तौफीक ना हुई कि सिपाही मुस्तफा बनावे। बांटा जाने लगा जब मुसलमानों को, यजीदियत का फितना उठा। कोई यजीद को अच्छा माने, कोई हुसैन को माज़अल्लाह खराब कहे, यजीद को अच्छा कहे। फितने चलते रहे, लोग बदलते रहे। खादियत, बातिनियत, राफिजियत, इंतहा पसंद शीयत, खारजियत और नासबियत, कुरान को मखलूक कहने की बिदात, एतजाल का भटकाव, गुमराही का फैलाव, बदअकीदगी की तरफ झुकाव, मुख्तलिफ फितनों का माजूने मुरक्कब तैयार किया गया और सारी बदअकीदगी को रिफाइन करके सऊदिया का पेट्रोल डालकर, सऊदिया का पेट्रोल यहूदिया का रोल, सऊदिया का पेट्रोल यहूदिया का रोल जब ये जमा हुआ तब वहाबियत ने जन्म लिया और इसका गला काटने के लिए रहमत किबरिया ने अहमद रजा का इंतजार। किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है। अहमद रजा किसी यूपी के रहने वाले का नाम नहीं है। अहमद रजा किसी बरेलवी का नाम नहीं है। अहमद रजा किसी शहरी का नाम नहीं है। इश्क़ रसूल, इल्म फज़ल, एहतराम सादात, तक़वा तहारत, बातिल शिकली, इहक़ाक़ हक़, इक़्ताल बातिल जब एक फर्द में जमा होता है तब उसका नाम अहमद रजा।
کا نام ہے، احمد رضا علامت کا نام ہے، احمد رضا پہچان کا نام ہے۔ احمد رضا نہ اپنے باپ سے پہچانے گئے نہ اپنے بیٹے سے پہچانے گئے، وہ رسول کے دربار سے پہچانے گئے، وہ غوث اعظم کے دربار سے پہچانا گیا۔ ضرورت تھی ایک ایسے عالم کی جو غوث اعظم کے گیت گائے، جو سیدوں کے گیت گائے، جو علویوں کے گیت گائے، جو ہاشمیوں کے گیت گائے، جو صحابہ کے گیت گائے، جو اہل بیت کے گیت گائے۔ اسی لیے کسی صحابی کے بیٹے کا انتخاب نہیں کیا گیا، اہل بیت کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، ہم تمہیں چنتے ہیں تاکہ جب تم مدح صحابی کرو تو اولاد کی وجہ سے نہیں، غلام کی وجہ سے کرو، غلام کی وجہ سے کرو، اور جب مدح اہل بیت کرو تو کسی سید کی وجہ سے نہیں، اولاد کی وجہ سے نہیں، عقیدت کی وجہ سے۔ احمد رضا ایک پاکیزہ عقیدت کا نام ہے، احمد رضا سنیت کی علامت کا نام ہے، احمد رضا تسلب عقیدہ کی پہچان کا نام ہے، احمد رضا ہندوستانی پاکستانی کا نام نہیں، غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے۔ ابو جہل رسول سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، ابو جہل رسول سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، منکر زکات صدیق اکبر سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، خارجی علی سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، یزید حسین سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، معمول امام احمد بن حنبل سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اکبر مجدد الفسانی سے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے، اشرف علی تھانوی احمد رضا سے مناظرے کے لیے تیار نہیں، عبدالہادی ہمارے سعید اسد اس لیے میں بشارت دیتا ہوں، علامہ اسد صاحب یہ آپ خود کے لیے نہیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خود کے لیے کرنے والا اور ہے، خدا کے لیے کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا کہ وہ بغیر دعوت کے آئے ہیں، کیونکہ یہ کسی کی ذات کا، کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کی بات تھی، لہذا وہ تشریف لائے ہیں۔ اور علماء کرام کا، پیران طریقت کا یہاں جمع غفیر موجود ہے، تمام کو اہلا و سہلا و مرحبا۔ اب میں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد سعید اسد صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں اور سنیت کی حقانیت اور صداقت کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، مناظر اسلام، مناظر اسلام۔ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم غازی ملت شہزادہ غوث الورا حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت آستانہ علیہ کچھوچھا شریف، انتہائی قابل صد احترام شیخ اعظام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستوں، آپ حضرات تو آج خوش ہو رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ شکار ہاتھ آتے آتے نکل گئے. اصل میں پرانی عادت ہے ان کی، پہلے بڑکے ماریں گے، شرارت کریں گے، پہلے مشرک کہہ کر گالیاں دیں گے، پہلے بدعتی کہہ کر گالیاں دیں گے،
پھر جب کوئی ان کے چہرے سے نقاب اٹھانے والا آئے گا تو دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چک سجادہ۔ وہاں ایک وہابی مولوی جس کا نام ہے عبداللہ شیخو پوری جلسے کے لیے گیا۔ وہابیوں کا سالانہ جلسہ تھا، تقریر کرتے رہے اور خوب انہوں نے نشانہ لے لے کر جو منہ میں آیا کہتے رہے، سعید اسد ایسا ہے، سعید اسد ایسا ہے، سعید اسد ایسا ہے، سنی ایسے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ساری رات لگے۔ صبح کی نماز کے بعد پھر درس قرآن کے نام پر پھر یہ شرک اور بدعت کی گردان، اور ساتھ ساتھ اس نے چیلنج دینا شروع کر دیا، اے سنیو کٹو سعید اسد نو باہر ہے، لے آؤ انہوں سامنے۔ اچھا ہر 10 منٹ کے بعد تقریر کر پھر کہ لے آؤ سامنے سعید اسد نو۔ میرا گمان یہ ہے وہ بھی چونکہ جلسوں پر آتا جاتا رہتا ہے نا، اسی دن میری تقریر تھی فیصل آباد سے کافی دور ایک جگہ ہے ضلع مظفر گڑھ، تحصیل علی پور، جگہ کا نام ہے سبائے والا، وہاں میری تقریر تھی۔ مجھے خیال ہے کہ اس نے اشتہار پڑھا ہوگا کہیں، اس کو یہی تھا کہ وہ تو یہاں ہوگا نہیں، اور شروع کر دیا، اے لے آؤ نا سعید اسد نو، وہ لے آؤ دے رہے تسی، اے سنیو وہ کو غیرت کرو، اور شیخ کلونی دور تے نہیں، اور میری گڈی لے جاؤ، لے کے لے آؤ۔ بس وہ یہی بار بار کہہ رہے، بار بار۔ اور صبح 9 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ساتھی بیچارے رونے لگے، حضرت جی انہیں جان کھا لی ہے، بار بار چیلنج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لے آؤ سعید اسد نو، جتھے آکھے گا مناظرہ کرانگا، جس مسئلے کی آکھے گا مناظرہ کرانگا۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر میں جلسے پر نہ گیا تو زیادہ سے زیادہ لوگ باتیں کریں گے، مجھے گالیاں دیں گے، لو جی وعدہ کر کے نہیں آیا۔ لوگوں کا کیا ہے، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، یہی کہیں گے مولوی ہے، کسی اور پاسوں پہے آفر ہو گئی انہیں چلا گیا ادھر۔ ایسے یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی سے فیس طے نہیں کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المناظرین۔ اگر کسی نے دیا تو یہ سمجھ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، نہ شکری کیوں کروں؟ اگر نہیں دیا تو پھر بھی دل میں الحمدللہ ملال نہیں آتا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ میرا رزق دیتا رہے گا۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے، باتیں کریں گے، چلو مجھے گالیاں دیں گے نا، مجھے لوگ برا کہیں گے، لیکن اگر یہاں نہ گیا تو ہو سکتا ہے کوئی پلپلا وہابی نہ بن جائے، کمزور بھی تو ہوتے ہیں نا سنی۔ میں نے ان کو کہا یار یہ بتاؤ کتنی دیر تک تم ذرا اپنے آدمیوں کو جمع کر سکتے ہو؟ وہ حساب لگا کے کہیں گے 2 بجے تک، یہ 9 بجے ٹیلی فون آیا مجھے، کہیں گے جی 2 بجے تک ہم آدمی جمع کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اعلان کروا دو اردا گرد کے گاؤں میں کہ سعید اسد مناظرے کے لیے آ رہا ہے، اور ساتھ اپنی مسجد کا سپیکر کھول کے کہو عبداللہ شیخو پوری اور جانا نہیں، آ رہے ہی، اعلان کروا دو۔ ساتھ 2 بجے سے چند منٹ پہلے میں پہنچ گیا وہاں، ازدحام تھا، ہزاروں کا مجمع۔ خیر وہاں گئے، ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، نماز پڑھ کے میں نے لاؤڈ سپیکر کھولا، میں نے کہا بھائی آج میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارا بلایا ہوا آیا ہوں، مہمان ہوں تمہارا، اور تمہیں تو چاہیے تھا میرا استقبال کرتے، تم نے بلایا ہے نا، دعوت دی ہے۔ اگر آج مولوی عبدالہادی العمری، اگر یہ مولوی العمری صاحب آ جاتے تو میں استقبال کرتا، کیونکہ میرا بلایا ہوا تھا، مہمان تھا۔ میں نے کہا بھائی تمہیں تو چاہیے تھا میرا استقبال کرتے، اب کہاں چھپ کر بیٹھ گئے، آؤ نا سامنے۔ خاموش، جواب نہیں۔ میں نے پھر 5 منٹ بعد کہا تو بھائی اب آؤ نا،
जवाब नहीं। मैंने फिर 5 मिनट बाद कहा, अरे भाई अब चुप कर क्यों बैठ गए हो, सामने आओ ना। वो फिर चुप। मैंने कहा भाई अगर खुद नहीं तशरीफ लाना चाहते तो मुझे बुला दो, मैं वहां आकर तुम्हारी खिदमत कर दूंगा, बुलाओ मुझे। फिर चुप। जब मैंने देखा ना कि ये तो इन तिलों में तेल नहीं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं 4 बजे तक इंतजार करूंगा, अगर 4 बजे तक कोई बात हो गई तो ठीक, मगर ना सलातो सलाम पढ़ के हम चले जाएंगे। तो अब साहब उन्होंने लाउड स्पीकर खोला, मौलवी साहिद सर तेनों पता ही नहीं मुनाजरा किवें हुंदा है, तेरे नाल पिंड दे मोहतबर बंदे हैं कोई, ये मोहतबर बंदे ने मोहतबर बंदे क्या साडे नाल गल करन। मैंने कहा मौलवी साहब तुमने चैलेंज गांव के मोहतबर आदमियों को नहीं दिया था, सईद असद को दिया था, मैं आप ही आज मोहतबर ले तेरे नाल पिंड दा मोहतबर बंदा ही कोई नहीं। ओए मुनाजरा इंज नहीं हुंदा, पहले दावत मुझे खुद दी, अब सत्य बता रहे ओ मुनाजरा इंज नहीं हुंदा, पहले 6 बंदे तेरे 6 बंदे साडे, ये शर्तां तय करनगे, उस तो बाद मुनाजरा होएगा तो लग पता जाएगा। इंज कर तू 6 बंदे चौक च भेज अपने, मैं भी 6 बंदे भेज रहे हैं चौक च। मैंने कहा मौलवी साहब वो 6 बंदे भी आ रहे हैं और मैं भी साथ आ रहा हूं, तू भी साथ ही आ जा, आ जा। चौक के अंदर हम पहुंच गए तो 6 आदमी उनके आगे, मौलवी साहब फिर गायब। अच्छा मैंने कहा यार बैठ के बात करनी है, को देखो बैठक खोलो यार। तो एक भाभीियों की बैठक थी, हम उसमें चले गए। वो 6 आदमी उनके आए बैठे थे। मैंने कहा जनाब हुक्म, क्या हुक्म है आपका? भाभी कहने लगे अल्लाह के घर में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलता। वो कहने लगे देखो तुम भी तो आकर चैलेंज करते रहते हो ना, हम कभी बोले हैं? अगर आज हम बोल ही बैठे हैं तो तू आया क्या लेने, तुझे पता नहीं कत्ल हो जाएंगे? मैंने कहा अच्छा कत्ल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा फिर हुक्म की है मेरे वास्ते, मुनाजरा करना जगह जावा, लैज जैसा क्या चला जाए तो तू साड़ा तवा लाएगा, तेनू आप नहीं सी पता। वजाअल हक्कु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मौलवी उमरी साहब ने भी सोचा हुआ था कि जो मर्जी कहता रहूंगा कोई पूछने वाला नहीं, पर तुझे क्या पता गौसे आजम का नाम लेने वाले, अहमद रजा के दर की गदाई करने वाले, मुजद्दिद अल्फे सानी के दर के गदा कहां मौजूद हैं। इन्होंने परसों तकरीर में कहा था, पीर के दिन कहा था मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। पाकिस्तानी मुनाजरे में गाली होती है, गालियां, इसलिए मुनाजरा नहीं करूंगा, इंग्लिश स्टाइल डिबेट करूंगा। बाकायदा कैसेट हमारे पास मौजूद, और उसमें उन्होंने कहा था मौजू तय्यन ये करे, मौजू का मौक़िफ़ भी इनका मुतय्यन होना चाहिए, फिर मेरे पास भेजें, अगर कोई इख्तिलाफी नोट होगा तो फिर इल्मी जुबान में बात होगी, दलाइल की इल्मी अंदाज में बात होगी, दलाइल की जुबान में बात होगी। हमने कहा जी हम भी तो यही चाहते हैं। लीजिए मौजू मुतय्यन है कि वाक़ई उलमा जिन्होंने अपना नाम अहल हदीस रख लिया है नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख, मौजू मुतय्यन। और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था, खबरदार किया था, खबरदार अगर कोई आदमी दरमियान में बोला तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, याद है ना? सिर्फ मैं बोलता और उनसे दूसरे मौलवी साहब बोलते। मैंने कहा 120 मिनट का दौरानिया होगा मुनाजरे का, इस गुफ्तगू का, इंग्लिश स्टाइल डिबेट का। लेटर चला गया तो टाल मटोल टाल मटोल टाल मटोल। और आज क्या कहा? कहा बात यह है कि मैं इस मौजू पर तो मुनाजरा नहीं चाहता, ये इस गुफ्तगू ये तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। और दूसरी बात यह है कि मैं बर्मिंघम बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं 2 तारीख तक हूं जहां, फिर चला जाऊंगा। कहते हैं 2 मैं जा रहा हूं इंशाअल्लाह 3 वापस आऊंगा, इसलिए मुनाजरा नहीं। ओ वहाबियों सुन लो, इस बात का बहाना मत बनाओ
کیا پتا رسول کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے سارے پروگرام قربان. لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، وابی زہر کا پیالہ پی لے گا، ملازمہ نہیں کرے گا. زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتا. اصل بات کیا ہے؟ یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بابڑے مولوی شہید اسد فساد کر رہے ہیں. یہ فساد کیا کر رہا؟ سعید اسد تو تمہارے چہرے کے اوپر جو نقاب پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کے اسد چہرہ دکھا رہا. خوش ہونا چاہیے. ہاں اصل بات کیا ہے؟ آئیے میں اب آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. پرسوں کے جلسے میں بات پہنچی تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی تک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کا خاص روپ ہے شیخ نجدی، تفصیل سے بیان کیا تھا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہاں رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کوششیں کی، اور ان کوششوں کے پیچھے یہودی بول رہا تھا. ان کوشش کے پیچھے گورا بول رہا تھا، گورا. اور یہی گورا جب انڈیا میں پہنچا تو اس نے سوچا مسلمان کے دل سے عشق رسول والی روح نکالو. عرب کے اندر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو تلاش کیا، اور انڈیا کے اندر اسماعیل دہلوی کو تلاش کیا. یہ صرف علمی اختلاف نہیں، مسلمان تیری قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے سوچا سمجھا منصوبہ ہے، پوری سازش ہے یہ. اب آپ کے سامنے چند میں حقائق رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا واقعی کوئی علمی جھگڑا نہیں. نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے، نبی کی شان گھٹانے کے لیے سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش. اسی لیے اسماعیل دہلوی نے ایک لفظ پورے اپنے زمانے میں انگریز کے خلاف نہیں کہا، ایک لفظ بھی کہ انگریز کے خلاف لڑو، ایک لفظ نہ تقریراً کہا نہ تحریراً کہا، بلکہ موقع ملا تو انگریز کے قصیدے پڑھے ہیں اسماعیل دہلوی نے. اب سب سے پہلے انہوں نے اسماعیل دہلوی کو بھیجا گیا عرب. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید اس کے ہاتھ لگی. اس نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا اور کتاب لکھی جو یہ ہے تقویت الایمان. اس کا نام رکھا اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان، کہ ایمان کو قوت دینے والی کتاب. غازی ملت فرماتی ہیں یہ ہے تقویت الایمان، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب. اور ایک میرا شعر ہوا کرتا تھا قوموں کی کے اندر، مولانا کرم رضوی، وہ کہا کرتا تھا تقت الایمان، یہ ایمان کو دھکا دینے والی کتاب ہے. اب اس کتاب کے صفحہ 25 پر اب ایمان کو دھکا کس طرح دیا گیا، ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے. ذرا کلمہ شریف پڑھیے.
آتا ہے آپ کو؟ ترجمہ آتا ہے آپ کو لا الہ الا اللہ کا؟ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے اللہ کے سوا کوئی ماننے کے لائق نہیں، ترجمہ صحیح ہے کہ غلط؟ اگر ترجمہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ ہے؟ کہ باقی کوئی چیز بھی عبادت کے لائق نہیں، جتنے بھی معبود بنے پھرتے ہیں سب جھوٹے، ٹھیک ہے؟ اصلی معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر ترجمہ یہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کوئی ماننے کے لائق نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو یہی ہے نا ترجمہ؟ نہ رسول کو مانو، نہ قرآن کو مانو، نہ کتابوں کو مانو، نہ فرشتوں کو مانو، صحیح ہے؟ یہی ہے پھر نتیجہ۔ اب مولوی اسماعیل دیلوی صاحب نے تقویت الایمان جو میرے پاس چھاپا ہے کراچی کا، صفحہ 25، اس پر لکھا قال اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ترجمہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی سورت انبیاء میں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر کہ اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے میرے، کوئی ماننے کے لائق نہیں سوائے۔ اب یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے اذہانت رسول کی بنیاد، سو بندگی کرو میری، یعنی فائدہ، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کس کو ماننا ہے؟ صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں ماننا۔ صفحہ 27 پر پھر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اقرار لیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سو سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، پھر ان سے قول و قرار لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم و مالک نہ جانیو اور کسی کو میرے سوا نہ مانیو، کسی کو میرے سوا نہ مانیو۔ یعنی ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ پھر صفحہ 27 کے آخر میں لکھا، مشکات کے باب الکبائر میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے نقل کیا کہ فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شریک ٹھہرا اللہ کا کسی کو، گو کہ مارا جاوے تو اور جلایا جاوے تو۔ آگے فائدہ کی فے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ پہلا زہر، یہ ٹیکا زہر کا یہ لگایا گیا کہ صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ اب قرآن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، صرف اللہ کو ہی ماننا ہے یا کسی اور کو بھی ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو منہ کرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتا اصل نیکی ہے کہ اللہ کو مانو، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کو بھی ماننا ہے، قیامت کے دن کو بھی ماننا ہے، والملائکہ فرشتوں کو بھی ماننا ہے، والکتاب اللہ کی کتاب کو بھی ماننا ہے، والنبیین اور نبیوں کو بھی ماننا ہے۔ اللہ گن گن کے بتا رہا ہے۔ اور دل بھی کیا کہتا ہے؟ کس کو مانو؟ بس یہی پوچھنا تھا مولوی صاحب، کیا اس کو الہ کا ترجمہ نہیں آتا تھا؟ تمہارے ڈیڈی جان کو یہ الہ کا ترجمہ ماننے کے لائق یہ کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ کتاب لکھتے لکھتے آرام سے زہر کا ٹیکا لگا دیا جائے تاکہ مسلمان کا ایمان ختم ہو جائے۔
اب اور قرآن سنو، ماننا کس کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے بھی مانا، مومنوں نے بھی مانا، جو کچھ اترا اس کو مانا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب نے کس کس کو مانا؟ اللہ کو مانا، فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا اور رسولوں کو مانا. پتہ یہ چلا ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو مانے، قرآن کو مانے، سارے نبیوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے. اور سنو بھائی، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کو بھی مانو. دلوی کہتا ہے اسماعیل، دلوی کہتا وادیوں کے ڈیڈی جان کہتے ہیں، وادیوں کا ابا کہتا ہے. پھر کہے گا گالی دیتے ہیں، گالی کیا گالی؟ بابڑا کہتے ہیں. تمہارا ڈیڈی جان کہتا ہے، کہتا صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. تو یا اللہ تو بتا کس کس کو مانے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اچھا یا اللہ یہ فرما جو کہے صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، یا اللہ وہ ہیں کون؟ سبحان اللہ. پر سعید اسد اس لیے قرآن پڑھ کے بات کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جو یہ کہیں صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ اور اس کے رسولوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، جو کہتے ہیں صرف ایک کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، توحید کا نام یہ بھی لے وے، توحید کا نام سعید اسد بھی لے، توحید کا نام دلوی بھی لے وے، توحید کا نام علامہ غازی ملت بھی لے، توحید کا نام یہ بھی لے وے، توحید کا نام مفتی صاحب بھی لے وے، پیر صاحبان بھی لے وے، علماء بھی لے وے، مولانا یوسف صاحب بھی نام لے، مولانا فاروق چشتی بھی توحید کا نام لے وے، شیر کشمیر بھی، شیر برطانیہ بھی توحید کا نام لے وے، پیر فیاض الحسن صاحب بھی توحید کا نام لے وے، سعید اسد بھی توحید کا نام لے، یہ وابڑا بھی توحید کا نام لے. پر مسلمانوں یاد رکھنا ایک ہے توحید جبریل والی، دوسری توحید ہے
یا اللہ صرف تینوں مننا اور کسی نہیں مننا. یہ توحید کس کی؟ اور جبریل کی توحید کیا ہے؟ یا اللہ تجھے جب مان لیا جس کو تو منواتا جائے گا ہم مان. لیجئے صاحب یہ زہر کا پہلا ٹیکہ لگایا اسماعیل دہلوی نے تاکہ صرف اللہ کو ماننے کی دعوت دے کر نبیوں ولیوں کی گستاخی کی راہ ہموار کی جائے. اب مسلمان جو ہے سرکار کے غلام وہ سرکار کی تعریف بڑی کرتے ہیں. جتنی ہو سکے سرکار کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کر کر کے بھی کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حق ادا نہ. حق یہ ہے کہ حق. لیکن مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا کہا؟ کہنے لگا نبی کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو. نبی کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو. تقاۃ الایمان صفحہ 59. اچھا بھی کتنی تعریف کریں نبی کی؟ بس جتنی بشر کی تعریف ہے نا اتنی کرو. سرکار کی تعریف کتنی کرو؟ بلکہ کہتا ہے اس میں بھی کچھ کمی کرو. یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان میرے ہاتھ میں، جس کا جی چاہتا ہے کہ دیکھ لے. تقویۃ الایمان میں صاف لکھا گیا نبی پاک علیہ السلام ہوں یا کوئی اور. ارے کسی بھی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو. جو بشر کی سی تعریف ہے سو وہی کرو. سو ان میں بھی اختصار کرو. اس میدان میں منہ زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو. مار یار کیمرہ تے امان کیمرہ. غازی ملت فرما رہے تھے بشر تو ابو جہل بھی ہے، بشر تو ابو لہب بھی ہے، بشر تو بل کلنٹن بھی ہے، بشر تو ٹونی بلیر بھی ہے، بشر تو واجپائی بھی ہے. جی ہاں، حضرت بھی افسوس سے ہی سارے لا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. بس کیا بشر تو یہ نہیں ہے تو کیا رسول کی تعریف بشر کسی کا جیسی کرے؟ تو کیا رسول کی تعریف بشر جیسی کرنی ہے؟ ارے ذرا ایمان کو سنبھال. ایمان گیا یہ بات کہہ کر. ارے اس رسول کی تعریف کرنے سے ہمیں روکتے، اس رسول کی تعریف کرنے سے ہمیں منع کرتے. جس رسول کی تعریف ہے میرا اللہ فرشتوں کا مجمع لگا کر بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور دہلوی کی یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، تقویۃ الایمان ہے. او مولوی لوڑی صاحب ماشاءاللہ. اور چیپ پتی کا شوربہ. اور تیرے بڑے بھی آ جاتے نا تو کیا اس کو سچا ثابت کر دکھاتے؟ نبی کی تعریف بشر کسی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو. کیا ثابت کر لیتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہ کون سی صلوات بھیجتا ہے بھائی؟ اللہ کون سی صلوات بھیجتا ہے؟
بخاری شریف کے اندر جو معنی لکھا ہے نا، کسی نے کوئی معنی کیا، کسی نے کوئی معنی کیا، بخاری شریف کے اندر معنی لکھا ہے، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کا مجمع لگا کر مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ تو جس کی تعریف اللہ کرے اس کی تعریف ابو جہل جیسی کرے، اس کی تعریف بشر جیسی کرے۔ ارے ہم تو یہی ایک بات جانے ہیں، سب سے اعلیٰ سب سے حضرت اجود کے جھوم جامل کہہ دو، سب سے سب سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا نبی، سب سے بالا والا، اور غمزدوں کو نظام جدید دیتے ہیں، اور غمزدوں کو نظام جدید دیتے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رسول کی تعریف بشر جیسی کرے، اور اے جے وہابیاں دا گندا مذہب مولوی عبدالہادی العمری، انہوں بھی پتا سی سید اصل نے کھول کے بکھانا چاہیے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کہتا ہوں وہابی زہر کا پیالہ پی لے گا، مناظرہ نہیں کرے گا۔ لو جی عبدالہادی صاحب، او وہابیوں کے چھوٹے چھوٹے وابڑے وہ بھی بیٹھے ہیں، تے اللہ دی مہربانی نال وہ میری تقریر اتھے بھی پہنچ رہی ہے۔ عبدالہادی صاحب تم تو اس میدان کے ہو ہی نہیں، جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، کھلی چھٹی ہے تمہیں، جاؤ ہو سکے تو انڈیا میں جتنے تمہارے گرو بیٹھے ان کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، اور کو پاکستان کو لے آؤ۔ چل اگر تمہیں زیادہ ہی ناز ہے نا تو جن کے بارے تو کہتے ہیں میں مدینے پڑھ کے آیا، حضرت جی میں دعوے سے کہتا ہوں مدینہ شریف کے جو امام صاحب آئے ہیں نا مکہ شریف والے، پتہ نہیں آئے بھی ہیں کہ نہیں، بار یہ مکے مدینے کے اماموں کو کبھی ہمارے سامنے نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے کبھی۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں۔ یہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے یہاں سعودیہ کی جو ایمبیسی ہے لندن کے اندر، اس میں جا کر 86 کی بات ہے، جا کر خود انہیں چیلنج کیا تھا کہ شاہ فہد صدارت کرے ہمیں منظور، بس ہمارا وہابی مولویوں سے مناظرہ کرا دو جو سعودیہ کے مولوی ہیں وہابی، صدارت شاہ فہد کریں، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور۔ اس کے بعد ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے دفتر میں باقاعدہ فیکس آیا
کہ شاہ فہد نے آپ کی درخواست منظور کر لی ہے. آپ جتنے حضرات آنا چاہتے ہیں تشریف لائیں. شاہی مہمان ہوں گے. ریاض کے اندر یہ وابی مولویوں سے مناظرہ ہوگا، سعودی وابیوں سے، اور اس کے بعد آپ حج کر کے واپس آئیں گے. نام دیجیے. تو حضرت مولانا شاہ احمد صاحب نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ نے نام دیے تھے. خود حضرت مولانا نورانی صاحب جنہوں نے جانا تھا وہاں مناظرے کے لیے، حضرت مولانا دستار خان نیازی، حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی، امام المناظرین حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی، حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری، شارح صحیح مسلم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی، حضرت مولانا مفتی غلام سرور قادری، اور آپ کا یہ خادم محمد سعید اسد. یہ لوگ جائیں گے وہاں مناظرہ کریں گے. پاکستانی بھابیوں کو پتہ لگ گیا کہ نہ انہوں نے بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ باتیں سعودیہ کے بھابی بھی سنیں گے وہ ان کو بھی جوتے ماریں گے، ان کو بھی جوتے ماریں گے. اس لیے جناب ہم تو کہتے ہو ایسا بات کا جج بناؤ منظور، منظور، شرط ہے کہ ٹی وی لگا ہو تاکہ وہ بھی ڈنڈی تے نہ مار سکے. ایسا بات کا جج بناؤ منظور. میں کہتا ہوں نواز شریف کو جج بناؤ منظور. تمہارا رفیق تارڑ ہے اس کو جج بناؤ منظور. ایک باری ساڑھے سامنے آؤ تو صحیح. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. حادی صاحب جس کو مرضی لے آؤ، ہم ثابت کریں گے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے گستاخ ہو. چلو اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے مناظرے کا، ایک ڈھیل اور دیتا ہوں. ہمیں مشرک کہتے ہو نا، مشرک. آؤ بسم اللہ اسی پر مناظرہ کر لیں، اسی پر مناظرہ کر لیتے ہیں. لیکن پہلے ایک بات لکھ کر لینی ہوگی کہ ہم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارا شرک ثابت کر رہے ہیں. کیوں حضرت؟ ٹھیک ہے. کیوں جی؟ ویسے بھی سعید اسد چیلنج کرتا ہے اور ہمیں مشرک کہنے والوں، شرک کی تعریف تو پہلے کر لو. آج تک واپس شرک کی جامع معنی تعریف تک نہیں کر سکے. شرک کی تعریف کرو. آؤ ہمارا شرک بتاؤ، خدا کی قسم چھوڑنے کو تیار ہے. لیکن اگر وہ شرک نہ نکلے بلکہ تعظیم حبیب نکلے، اگر وہ تعظیم حبیب نکلے تو پھر تمہیں ہمیں ہمارے ساتھ مل کر کہنا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع، یا رسول اللہ انظر. ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں نہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو چلو منظور ہے مجھے نہیں. یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اپنوں کو مسلمان کو ثابت نہیں کر سکیں گے. چلو یا رسول اللہ پر مناظرہ کر لو، اور یا رسول اللہ پر مناظرہ کر لو. لیکن یاد رکھنا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یا رسول اللہ پر کیسے مناظرہ کریں گے جی؟ ابو جہل نے کبھی ساری زندگی یا رسول اللہ کہا تھا؟ صدیق اکبر نے. اور آج بھی ابو جہل کی نسل تو نہیں کہتی صدیق کے غلام. یہ بات جب ان سے پوچھوں گا تو کس منہ سے یا رسول اللہ پر مناظرہ کریں گے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. عبدالعزیز
حاجی صاحب چند یا رسول اللہ کے موضوع پر مجھے چیلنج کر، تو سن رہا ہے مجھے پتا ہے، تو کر یا رسول اللہ کے مناظرے پہ چیلنج ہونے صحیح دسد آ کے تیرے گرجے کے اندر بھی نہ ٹھوکے تو صحیح دسد لگے گا۔ بھابیاں نکیاں نے کہنا چاہ رہی ہیں ساڑھے نا شرک نے مسئلہ جو مناظرہ نہیں کر سکتے، سب سے بڑا شرک نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں سنی بڑا دل ساڑھ دینے سارا۔ چلو اسی مسئلے پر آگے آؤ بسم اللہ۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں یا رسول اللہ کے موضوع پر مناظرہ طے ہو گیا، باقاعدہ لکھا ہو گیا۔ تو میں نے حضرت امام المناظرین مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی قبلہ آپ کی خدمت میں آپ نے بھیجا، میں نے کہا جناب یا رسول اللہ کے موضوع پہ مناظرہ طے آؤ، تو وہی سرپرستی کرتے ہیں نا ہماری، کہ آپ نے پیغام بھیجا بھابی بیوقوف کے ہیں پر ایڈے بھی نہیں کہ اس مسئلے سے تیرنا مناظرہ کرنا۔ اب بس جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ تھوڑا سا مفہوم بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ 7 بجے رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ 5 بجے تو لے کے 7 بجے تک کی ٹائم تھی نا۔ صحابہ کرام سرکار کے سامنے بیٹھتے نا، سرکار مسئلہ بیان کرتے تو وہ بات سمجھ میں آتی تو صحابہ کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، دوبارہ بیان فرمائیے۔ سرکار دوبارہ بیان کرتے، یہودی تھے نا بڑے بدماش، انہوں نے بھی کہنا راعنا یا رسول اللہ، تھوڑا سا نظر رائنا یا رسول اللہ، منافق رائنا یا رسول اللہ۔ تو رائنا کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، رائنا پڑھیے تو اس کا معنی گالی، ہمارا چرواہا یا ان کی زبان میں گالی تھی۔ تو جب ان منافقوں یہودیوں نے اسی لفظ کو غلط معنی میں بولنا شروع کیا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو بس خبردار آج کے بعد راعنا نہ کہنا، وہ لفظ بھی مت بولنا جس کا اپنا معنی صحیح لیکن دشمن اس سے غلط معنی مراد لے سکے، بارگاہ رسول میں یہ لفظ بھی گوارا نہیں۔ یا اللہ تو پھر کیا کہیں، راعنا نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا انظرنا، اے مسلمانوں میرے محبوب کے غلام رائنا نہ کہنا بلکہ انظرنا کہنا، وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اچھا دیکھو ہمارے محبوب کی بارگاہ، پہلے ہی آرام سے بیٹھ کے چپ کر کے دھیان سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور سن لو مسلمانوں، رائنا نہ کہنا، آج کے بعد جو رائنا بھی کہے گا جس کا اپنا معنی تو درست ہے لیکن اسی لفظ کو غلط معنی میں مخالف استعمال کر لیا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اکرم شفیع اعظم تاجدار دو عالم رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ بھی نہیں بول سکتے جس کا اپنا معنی تو صحیح ہو، دشمن اس کا غلط معنی مراد لے سکے۔ جب وہ لفظ نہیں بول سکتے تو تقۃ الایمان کی عبارتیں کیسے بول سکیں گے؟ بھئی یہی جھگڑا ہے ہمارا۔ اور یہ مت کہو کہ رسول کی تعریف بشر کسی کرے بلکہ اس میں بھی اختصار کرو۔ ایک بات اس میں اور لکھی ہے کہ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو۔ کس جتنا؟ یہ اسی عبارت میں ہے جس میں ہے نا وہ ہمارے بھائی ہیں، اور غازی ملت نے بڑا خوبصورت تبصرہ اس پر فرمایا تھا
کیا واقعی رسول اللہ کا بڑے بھائی جتنا کرنا ہے؟ بولو تو صحیح. جہاں دو مسئلے ہیں، ایک ہے رسول اللہ کے بھائی کہنا اور دوسرا ہے رسول اللہ کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنا. دو الگ الگ مسئلے ہیں. امام حسین سرکار کی برادری تھے کہ نہیں؟ قبیلے کے تھے کہ نہیں؟ بولو. وہ بھائی کہا کرتے تھے یا نانا حضور کہا کرتے تھے؟ اور حسن حسین تو اب بھائی نہ کہیں، فاطمہ زہرا تو بھائی نہ کہیں، ارے ہاشمی میاں تو بھائی نہ کہیں، جو ہم ان کی برادری کی ہے ہی نہیں، جو سادات سے ہے ہی نہیں، جو ہاشمی ہے ہی نہیں، جو قریشی ہے ہی نہیں، وہ کس منہ سے رسول اللہ کو بھائی کہے؟ پھر ایک ہے بھائی کہنا، ایک ہے بھائی کیسی تعظیم کرنا. بھائی سے بندہ بعض اوقات بڑے بھائی سے لڑ بھی پڑتا ہے. لڑنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھی بڑے بھائی کے منہ پر بعض اوقات کئی چھوٹے بھائی تھپڑ بھی مار دیتے ہیں تو بے ایمان ہو جاتے ہیں. نہیں، مارنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مار دے تو بے ایمان نہیں ہوتا. یہاں تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے خبردار، اگر دوران گفتگو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ایمان کا کڑاکا نکل جائے گا. تو بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی ہے. شرم نہیں آتی رسول اللہ کو بڑا بھائی سمجھتے ہوئے اور رسول اللہ کی تعظیم بڑے بھائی کی سی تلقین کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر تیرا بیٹا تیرا تو بڑے بھائی جتنا کرے تو تجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور مولوی صاحب تیرا سدا بیٹا اگر تیرا باپ جتنا نہ کرے، باپ سمجھ کے نہ کرے، بڑا بھائی سمجھ کے کرے تو پھر تجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پر رسول اللہ کو بڑے بھائی جتنا سمجھو گے تو اللہ کو بھی جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور بولو بڑے بھائی کی بیوی کیا کہلاتی ہے اور مصطفیٰ کی زوجہ کیا کہلاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس عورت کا نکاح میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی ماں بن گئی. اس کی بیوی ماں بن جائے، اس کو بھائی کہو گے اور بڑے بھائی جتنا تھا. بھائی خدا کی قسم ہے مارا ان سے یہ جھگڑا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی مرغوں کا جھگڑا نہیں، کوئی پودوں کا جھگڑا نہیں. جھگڑا ہے تو رسول کی عزت و عظمت کا جھگڑا ہے. تو سعید اسد لکھ دیتا ہے کہ مولانا عبدالہادی العمری اگر یہ کہہ دیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کفر بکا ہے، امامت وہ کرائے پیچھے نماز میں پڑھوں گا، کرائے امامت میں نماز پڑھوں گا اگر لکھ دیں کہ اس نے کفر بکا ہے. لیکن اگر وہ کہیں نہیں وہ تو بہت بڑا غازی تھا، نہیں وہ تو بڑا دین کی خدمات تھی. مرزائی بھی یہی کہتے ہیں نہیں مرزا قادیانی کی نہیں بڑی دین کی خدمات کی تھی، چھوٹی سی ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بس اس کو چھوڑ دو، باقی اس کی دینی خدمات کا اقرار کر لو. ہم کہتے ہیں لعنت ہے اس مذہب پر جو مصطفیٰ کی تعظیم سے روکے، اور آفرین ہے تم لوگوں پر جو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، رسول اللہ کی حرمت کے لیے، رسول اللہ کی تعظیم کے لیے، رسول اکرم کی توقیر کے لیے جمع ہوئے ہو. جس طرح یہاں آ جائے ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو جنت میں کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.